السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مشکات المصابیح کتاب الایمان میں آج ہماری حدیث نمبر 29۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفأ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أدلك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكتب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم۔ بچوں چلیے شروع کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا ترجمہ دھیان سے سنیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فی سفر کے اندر۔ فاصبحت یوما قریبا منہ، تو ایک دن سفر کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا۔ ونحن نسیر، اور ہم ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے، چل رہے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ، اسی وقت میں نے کہا یا رسول اللہ، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ، کہ آپ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں جس سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ویباعدنی عن النار، اور وہ عمل مجھے دور کر دے، کہ یدخلنی وہ عمل مجھے داخل کر دے جنت میں، ویباعدنی عن النار، اور وہ عمل مجھے دور کر دے جہنم سے۔ قال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لقد سألتنی عن عظیم، یہ تو تم نے مجھ سے بہت بڑی بات پوچھی۔ وإنه لیسیر علی من یسرہ اللہ، لیکن یہ بہت آسان بھی ہے کہ اللہ جس پر آسان کر دے تو اس کے لیے یہ عمل آسان بھی ہے۔ تو سنو، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، یاد رکھو کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ، پابندی سے نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ وتحج البیت، اور خانہ کعبہ کا حج کرو۔ ثم قال، اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں، مزید اس کے فرماتے ہیں اللہ کے رسول، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے مزید نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں مزید بھلائی کے دروازے نہ بتا دوں؟ الصوم جنت، رسول اللہ نے فرمایا کہ روزہ جنت ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، اور صدقہ دینا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کما یطفئ الماء النار، جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل، اور نوجوان مرد کا نماز پڑھنا، من جوف اللیل، رات کی تاریکی میں۔ چونکہ اس حدیث کے اندر جو مخاطب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ معاذ بن جبل ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلاۃ الرجل کہہ کر کے مخاطب کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر ایک شخص، چاہے وہ نوجوان مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک صلاۃ الرجل، نوجوان کوئی بھی ہو، من جوف اللیل، رات میں جو بھی نماز پڑھے تو نماز رات کو پڑھنا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ قال، راوی فرماتے ہیں، ثم تلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلاوت فرمائی، وتتجافى جنوبهم عن المضاجع، اور وہ کہ جن کے پہلو اپنے بستروں سے دور رہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کے اندر کمی کرواتے ہیں۔ حتیٰ بلغ، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے کرتے یعلمون تک پہنچ گئے، یعملون تک، کہاں تک؟ یعملون تک پہنچ گئے، تو مکمل آیت تلاوت کی۔ بہرحال پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم قال، اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں، الا ادلک برأس الامر، کیا میں تمہیں دین کا سر نہ بتا دوں کہ دین کا سر کیا ہے؟ وعمودہ، الا ادلک برأس الامر کلہ،
کیا میں آپ کو مکمل دین کا سر نہ بتا دوں؟ وعمودہ، اور دین کا جو ستون ہے وہ نہ بتا دوں؟ وضربۃ صنامہ، اور کیا میں دین کی جو بلندی ہے وہ نہ بتا دوں کہ دین کا سر کیا ہے، دین کا ستون کیا ہے اور دین کی بلندی کیا ہے؟ کیا میں تمہیں یہ تینوں چیزیں نہ بتا دوں؟ رسول اللہ نے کس سے پوچھا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ قلت، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو قال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رأس الامر الاسلام، دین کا جو ستون ہے وہ اسلام ہے، وعمودہ، اور دین کا جو ستون ہے، دین کا جو سر ہے وہ اسلام ہے، اور دین کا جو ستون ہے الصلاۃ، نماز ہے، وذروۃ صنامہ، اور دین کی جو بلندی ہے الجہاد، وہ جہاد ہے۔ ثم قال، پھر اللہ کا رسول فرماتے ہیں الا اخبروک بملاکن، کیا میں تمہیں دین کی جڑ کے متعلق نہ بتا دوں کہ دین کی جڑ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ بملاک ذالک کلہ، اس دین کی مکمل جڑ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ قلت، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ولا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ فاخذ بلسانہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو پکڑتے ہیں، فقال، اور کہتے ہیں کف علیک ھذا، کہ اس زبان کو قابو میں رکھنا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ دین کی جڑ یہ ہے کہ تو اس زبان کو قابو میں رکھنا۔ فقلت، تو راوی کہتے ہیں میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمْ بِهِ، کیا ہم بروز قیامت جو کچھ بولتے ہیں اس کا مواخذہ بھی ہوگا؟ فقال، ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، ایسا عرب میں کہا جاتا تھا تعجب کے لیے، زمانے قدیم میں کہا جاتا تھا، تعجب کے لیے کہا جاتا تھا ثقلت کا امک، کہ تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ وَهَلْ يُكْتَبُ فِي النَّارِ وَهَلْ يُكْتَبُ فِي النَّارِ يُكْتَبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، اکثر لوگ جہنم کے اندر جو منہ کے بل، او علی مناخرہم، یا پیشانی کے بل، یہاں پر راوی کا شک ہے، اکثر لوگ جہنم کے اندر جو اپنے منہ کے بل یا پیشانی کے بل جو ڈالے جائیں گے، الا حصائد السنتہم، وہ اپنی ان زبانوں کی بری باتوں کی وجہ سے ڈالے جائیں گے، وہ اپنی ان زبانوں کی بری باتوں کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔ رواہ احمد والترمذی و ابن ماجہ، اس کو روایت کیا ہے امام احمد نے، امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کے اندر۔ تو بچوں، زبان کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے، بلا وجہ فضول کی باتیں دن بھر خالی بیٹھے بک بک نہ کیا کریں، اور جب بھی ہو اگر ممکن ہو تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کیا کریں، اور اگر کثرت بھی نہ کریں، درود پاک بھی نہ پڑھیں، تو کم سے کم خاموشی اختیار کریں، کم سے کم بولنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے بات چیت کو اشارتاً ہی کریں، اور اگر ضرورت پڑ رہی ہے بولنے کی تو بہت ہی کم بولیں، کیونکہ اس زبان کا بھی مواخذہ کیا جائے گا، اور بروز قیامت زبان کی بہت زیادہ سخت پکڑ کی جائے گی۔ بس ایک ہی چیز ہے کہ جس کو انسان دوبارہ پلٹ کر نہیں لا سکتا، وہ ہے اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اگرچہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، یہ سب کہنے والی باتیں ہیں۔ در حقیقت کسی کے دل پر اگر کوئی بات ناگوار گزر جاتی ہے، اور کسی کی بات اگر کسی کے دل پر لگ جاتی ہے تو وہ حقیقت میں لگ ہی جاتی ہے، اور اس سے رجوع کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو لہذا زبانوں پر پابندی بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے معاذ، یہ بھی کوئی بات ہے تعجب میں اور حیرت سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَهَلْ يُكْتَبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ اکثر جو بروز قیامت لوگ جہنم میں منہ کے بل اور اپنی پیشانیوں کے بل ڈالے جائیں گے، وہ اپنی زبان سے بری باتوں کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔ تو بچوں، زبان سے جو ہمارے الفاظ نکل رہے ہیں وہ بالکل ناپ تول کر اور صحیح طریقے سے نکالنے چاہیے، اور ان کے متعلق سوچ لینا چاہیے۔ کہا جاتا ہے تسودوا قبل ان تقولوا، کچھ نہ کچھ کہنے سے پہلے سوچ ضرور لیا جائے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے، اسلامی روح سے اور اخلاقی روح سے۔ اخلاق کیا اس کی اجازت دیتا ہے جو ہم بول رہے ہیں، اور کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، تبھی جا کر کے آپ مکمل سوچ سمجھ کر ہی بولیں۔ تو چونکہ ہماری خواتین اکثر بولتی ہیں اور بولتی رہتی ہیں، ہمیشہ بڑبڑانے کا کام، اور کچھ ہے ہی نہیں ان کو کوئی کام، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ زبان پر پابندی کی عادت ڈالیں، اور دوسروں پر اس طرح کا اظہار ہونا چاہیے کہ آپ واقعی عالمہ ہیں اور علم حاصل کر رہی ہیں، تو اس کا اثر اور اس کی چاشنی دوسرے لوگوں کو محسوس ہونی چاہیے۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی بس کافی ہے۔
انشاءاللہ پھر ملیں گے. کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.